من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانی والا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر خوشی دے، صحت میں، عزت میں، مال میں، رزق میں، گھر میں۔ میرا اللہ پاک برکتی برکت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب میں گزارش کروں گا، جو میرے بھائی میرا چینل نیا دیکھ رہے ہیں، چینل سبسکرائب بھی کر دیں اور دوستوں کو شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بھی بہت زبردست ویڈیو ہے، جیسے پہلے آپ ماشاءاللہ چاہتے ہیں، اور آج بھی ایسا بہت زبردست ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کافی میرے بھائی یہی پوچھ رہے تھے کہ سائیں بابا آپ چلے کرتے رہے، کیا آپ کو چلوں میں کوئی نقصان آیا، کوئی تکلیفیں آئی، کوئی پریشانی آئی؟ کیونکہ جو میرے شاگرد ہیں، تقریباً 700 شاگرد ہیں جو چلے کر رہے ہیں، اور کافی بابے ہیں جو خود بھی چلے کرتے ہیں اور شوق بھی رکھتے ہیں۔ تو جناب کافی کمنٹ، کافی ویس آ رہے تھے کہ سائیں بابا آپ اپنے چلے کی کوئی کہانی، کوئی واقعہ بیان کریں۔ تو جناب میں پہلے پارٹ 1 بنا چکا ہوں، اب پارٹ 2 بنا رہا ہوں کہ پارٹ 2 میں کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا میرے ساتھ، میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو جناب اس ٹائم جو میری کمر ٹوٹی، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اور چل بھی نہیں سکتا تھا اور بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور سارا دن لیٹا رہتا تھا۔ تو رات کو جو میں پڑھائی کرتا تھا، ایک کرسی تھی جو پہلے زمانے میں لکڑی والی کرسی ہوتی تھی، آج تو پلاسٹک کی بھی آ گئی ہیں، لوہے کی بھی آ گئی ہیں، اسٹیل کی کرسیاں بھی آ گئی ہیں۔ تو 1985 میں لکڑی والی کرسی ہوتی تھی جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، اور اس کے نیچے ایک ڈنڈا لگا ہوتا تھا دونوں طرف سے، کہ دونوں کرسی کو کور کرنے کے لیے۔ تو جناب وہ کرسی جو تھی، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہاں پر جو ہے نا یہ کرسی رکھ دیں، اور مصلی جائے نماز بھی بچھا دیں، اور میرا ایک سوٹ جو ہے نیا دھلا ہوا وہ نکال دیں، اور وہ میں جناب سوئے ہوئے میں نے وہ سوٹ پہنا، اور جناب پھر میں رگڑتے 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 تقریباً اندر کے کمرے سے کوئی 10-12 فٹ کا فاصلہ باہر صحن میں تھا جہاں میں پڑھائی کرتا تھا۔ تو جناب ایسا کرتے کرتے پھر میں اپنی جا نماز پہ پہنچا۔ جا نماز پہ جب میں پہنچا تو جو کرسی تھی تو میں بیٹھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن کرسی کے اوپر ایسا میں ٹیک لگاتا تھا، سر رکھتا تھا، اور 1000 دانے کی تسبیح ہوتی تھی جو پورے میرے جسم پہ ہوتی تھی، اور میں پڑھائی کرتا رہتا تھا۔ تو جناب تقریباً 7 دن ایسا میرے ساتھ واقع ہوا۔ جب 7واں رات تھا تو ایک کالی خوفناک بلا، جو شیر جتنا اس کا وجود تھا اور شکل اس کی بلے کی طرح تھی، تو جناب جب میں ایسے کر کے نیچے والے ڈنڈے کے اوپر اپنا پڑھائی کر رہا ہوں تو تھوڑا سا میرے کو سکون آیا، تو میری آنکھیں بند ہو گئی۔ پڑھائی کر رہا ہوں لیکن میری آنکھیں بند تھی۔ تو جیسے میں نے ایسے آنکھیں کھولا تو اوپر دیکھا تو تقریباً کوئی 6 انچ یا 10 انچ کا فاصلہ ہوگا، اس نے میری آنکھوں کے سامنے آنکھیں ایسے لگا کہ دیکھ رہی تھی، اور میں جیسے آنکھیں کھولا تو اس کو میں نے اوپر سے دیکھا، تو میں فوراً اٹھا اور اس کو کہا کہ تم چھپ کے کیوں آتے ہو؟ میرے سامنے آؤ نا، اگر تمہارے میں جرأت ہے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کے دیکھو، اور میرے سے لڑائی کر کے دیکھو، اور مجھے یہاں سے اٹھا کے، یہاں سے ڈرا کے دیکھو۔ جیسے میں جوش سے اٹھا تو وہ چیز اسی ٹائم غائب ہو گئی، اور میں بالکل کھڑا ہو گیا اسی جگہ کے اوپر، اور میں نے دیکھا کہ میری بالکل کمر بھی صحیح ہو گئی اور بالکل میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں وہاں پر بیٹھ کے پڑھائی کرتا رہا، کیونکہ یہ سورۃ الرحمن کا عمل تھا، یا معاشر الجن سے لے کر الا بے سلطان تک 3000 بار روز مجھے پڑھنا ہوتا تھا۔ تو جناب اس کو تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور میری پڑھائی کرتے ہوئے تو جناب وہ اس ٹائم بالکل غائب ہو گئی، اور 3 دن کے بعد وہ پھر آئی، اور منت کیا، زاری کیا کہ سائیں بابا حکم کریں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو حکم کریں گے ہم حاضر ہیں۔
تو جناب آگے پھر راز کی باتیں ہیں، انشاءاللہ کسی ٹائم اگر زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ راز کوئی کسی کو نہیں بتاتا ہے کہ وہ سورۃ الرحمن میں کتنا موکل تھے، کتنا جنید تھے جو طیبے ہوئے، اور جناب چلے تینوں مکمل کر لیا، الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اور بیوی بھی بہت حیران تھی کہ تم تو 7 دن تک ایسا بالکل لاش کی طرح ہو گیا تھا، اور اچانک ایک رات میں تم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو جناب جو چلے کرتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں، کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں، ان کو توکل، یقین اور ایمان پکا ہوتا ہے اس پاک پروردگار کے ذات کے اوپر جس نے پیدا کیا۔ وہ پاک پروردگار حفاظت فرماتا ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی چلا کریں، کوئی تھوڑی سی مشکل پیش آئے، تکلیف پیش آئے، تو ہمت مت ہارا کریں۔ اور جب آپ ہمت کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں بہت ڈراتی بھی ہیں، تکلیف بھی دیتی ہیں، اور آپ کا دماغ بھی گھمائے گی، آپ کو کسی کے ساتھ جھگڑا بھی کرائے گی۔ تو جناب عام انسان میں اور روحانیت چلے کرنے والے انسان میں کیا فرق ہوتا ہے، انشاءاللہ میں اس بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گا کہ عام انسان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اور جو روحانیت کرتا ہے، چلے کرتا ہے، اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس بارے بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو جناب آج میں آپ کو 1985 80 اور 5 85 1985 کا واقعہ آج میں نے آپ کو 2024 میں سنایا، تقریباً 40 سال یہ پرانا واقعہ ہے۔ اور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے یوٹیوب بھی بنانا پڑے گا، اور مجھے کوئی ویڈیو بنانی پڑے گی، یا مجھے کوئی کسی کو بتانا پڑے گا۔ تو یہ جناب ایک راز تھا جو آپ پوچھ رہے تھے کہ سائیں بابا آپ نے چلے کیا تو آپ کو چلوں میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبتیں آئیں۔ تو بیٹا ہر چلے میں تکلیف اور مصیبت آتی ہے، لیکن جو مصیبتوں اور تکلیفوں سے کاٹ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو انعام عطا کرتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو بیٹا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ چلا کریں تو حلال کا رزق کمایا کریں اور حلال کا رزق کھایا کریں، اور اپنا ایمان اور یقین پکا رکھا کریں، اور اپنا مرشد کامل سے کامل تلاش کیا کریں، بنایا کریں، تاکہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مشکل پیش آئے، تکلیف ہے، تو آپ کو مرشد کو اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شاگرد کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ اپنے موکل بھیجتا ہے، اور اللہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ میرے شاگرد کی پاک پروردگار حفاظت فرما اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ تو بیٹا یہ بہت ہی خوفناک بلا تھی، اور 7 دن میں تکلیف میں پڑا رہا، اور 7 دن میں نے عمل نہیں چھوڑا، اور عمل کرتا رہا، اور لیٹ کے کرتا رہا، اور 1000 دانے کی تسبیح ہوتی تھی جو پورے میرے اوپر پڑی ہوتی تھی، میں اس کو نیچے نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو جیسے ہی میرا سر اس کرسی کے اوپر ہوتا تھا، میں لمبا ٹانگیں کر کے اور اس کی ٹیک لگا کے اپنا عمل پڑھائی کرتا رہتا تھا۔ تو سکون کی وجہ سے یا اس ہوائی چیز کی وجہ سے، اور 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے میری آنکھیں بند ہوئی، جیسے میں نے آنکھیں کھولا تو اوپر تقریباً 6 انچ کے فاصلے پہ بلے کی شکل میں تھا، اور اس کا وجود تقریباً شیر جتنا تھا، کالا کلر تھا، اور موٹی موٹی اس کی آنکھیں تھی جو میرے چہرے کے اوپر دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولا تو دونوں آنکھوں کے ساتھ آنکھیں برابر ملی۔ جب ملی تو میں فوراً ایک جھٹکے سے اٹھا، غصے کی وجہ سے کہ تم میرے سامنے کیوں نہیں آتی ہے میرے لڑنے کے لیے، چھپ کر آ کے بیٹھ گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری کمر، میرا وجود، میری ٹانگیں بھی صحیح کر دیا، اور اس چلے میں کامیابی عطا کی۔ جناب سورۃ الرحمن کا یہ چلہ کر رہا تھا، اور 3 چلے میں نے کٹھے نیت کر لی کہ 3 چلے میں لگاتار کروں گا،
اور 3 چلے تقریباً 4 ساڑھے 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، تکلیف ہو، جب آپ نے پوری نیت باندھ لی ہے تو آپ کو شیطان طرح طرح کی مصیبتوں میں گھیر لے گا، لیکن آپ نے ہمت نہیں کرنی اور پاک پروردگار سے دعا مانگتے رہنا ہے کہ پاک پروردگار اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے ہمت بھی دے، طاقت بھی دے اور کامیابی بھی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ میرا پاک پروردگار رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مہربان خدا، کل شین قدیر، وحدہ وحدہ لا شریک۔ تو جناب وہ آپ کی مدد فرماتا ہے تو آپ تب کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنی نیت بالکل ٹھیک رکھا کریں، جب بھی چلے کرتے ہیں تو اپنی نیت کو بالکل سب سے پہلے ٹھیک کریں کہ پاک پروردگار اس چلے میں مجھے کامیابی عطا فرما، اس میں جو بھی ملے گا میں اس کو جائز جگہ پر خرچ کروں گا اور جائز استعمال کروں گا اور غلط جگہ پر کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ میرا پاک پروردگار سمیع البصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، وہ سب آپ کی بات سنتا ہے۔ اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جناب یہ پارٹ 2 تھا، پہلے پارٹ 1 بنایا تھا تو یہ سورۃ رحمان کا چلہ تھا۔ آج 40 سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل باتیں، وہ وقت، وہ ٹائم، وہ جگہ میری آنکھوں کے سامنے بالکل ابھی بھی آتی ہے، کیونکہ جب انسان چلے کرتا ہے تو اس ٹائم موت اور زندگی کے بیچ میں ہوتا ہے، اگر چھوٹی سی غلطی کر لیتا ہے تو مر جاتا ہے۔ تو جناب آپ کو دیکھا میں نے 40 سال بعد 1985 کا اور آج 2024 ہے تو تقریباً 40-42 سال کے وقفے میں آج میں نے آپ کو ایک اپنے چلے کے بارے میں سمجھایا کہ آپ جب بھی چلا کریں تو جو میں نے سمجھایا تو انشاءاللہ اس طریقے سے چلیں گے تو میرا پاک پروردگار اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو جناب اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ آباد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ آباد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والے کو اجازت دیں۔ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، اس وقت تک اللہ حافظ۔